بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ کافی غیر حاضری کے بعد آج ہم پھر دوبارہ حاضر ہیں، اور ان حضرات کا بہت شکریہ جنہوں نے صحت کے لیے دعائیں کی اور یاد کرتے رہے، میسج کرتے رہے، خاص کر وہ بزرگ جو مکہ شریف اور مدینہ طیبہ سے پیغام بھیجتے رہے اور وہاں دعا کرتے رہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب ہم نے یہ جس سلسلہ ہمارا رکا تھا، اس وقت امریکہ اور ایران اسرائیل کی جنگ بڑے زوروں پہ تھی۔ اس پہ میں اپنا موقف دے چکا، کافی ساری ویڈیو اس پہ بنا چکے تھے، جمعہ مبارک کی تقریروں میں بھی اس کا ذکر کر چکے تھے، اور یہ عرض کیا تھا کہ ٹرمپ کھلم کھلا بدماشی کر رہا ہے، اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کا قاتل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں۔ دنیا کی سپر پاور ہونے کی دعوے دار حکومت کو ایک نیتن یاہو جیسے کرمنل نے، قاتل نے، خونخوار درندے نے اغوا کیا اور اپنی مرضی سے حملہ کروایا۔ ایک دفعہ کروایا ایران پہ، منہ کی کھائی، پھر دوبارہ، اور دھوکہ دیا۔ دونوں دفعہ مذاکرات میں ٹرمپ نے ایران کو دھوکہ دیا۔ ادھر سے مذاکرات چل رہے ہیں اور ادھر حملہ کر دیا۔ پہلی دفعہ بھی ایسا کیا، دوسری دفعہ بھی ایسا کیا۔ اب تیسری دفعہ پاکستان کو مذاکرات کروانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہمارے یہاں سب کچھ آ چکا ہے، آپ سب سن چکے ہیں کہ یہ انیشیٹو ان کا تھا یا ٹرمپ کا اپنا ہی تھا کہ یار میری جان چھڑاؤ اس سے۔ اور پھر جس دن آنا تھا امریکی نائب صدر اور ان کے وفد نے، ہمارے یہاں ایک طبقے نے، پنجابی چکندے نے، نچ نچ کے کنگرو توڑ لے، پتہ نہیں کیا آسمان گرنے والا ہے۔ بھئی اللہ کرے جنگ بند ہو جائے، آپ کی کوششیں، جنگ بندی کی کوششیں کامیاب ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جنگ شروع کس نے کی؟ ایک ملک پہ بقول اس کے اپنے ٹرمپ کے کہ ہم نے ان کی ہر شے تباہ کر دی، اب وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہیں، اب بھی وہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ اور کیا کرنا چاہتا ہے؟ یعنی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کا بھی خون بہانا چاہتا ہے، قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ چاہتا کیا ہے؟ اس سے مذاکرات میں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا چاہتے ہو؟ انسانیت کا خون کر رہے ہو، اپنے آپ کو امریکہ کا صدر کہتے ہو۔ امریکی پریشان ہیں، ان کے سینیٹر، کانگریس مین، اس کی اپنی پارٹی ریپبلکن کے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کس پاگل کو ہم نے امریکہ کا صدر بنا دیا، جو اسرائیل کے نیتن یاہو کے پیچھے لگ کے پورے امریکہ کو جس نے جنگ میں جھونک دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کریڈٹ اگر ٹرمپ کو سیدھا کرنے کا، سیدھا تو وہ نہیں ہوگا لیکن کوشش کرنے کا سب سے زیادہ کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ امریکی عوام کو جاتا ہے۔ امریکی عوام جس طرح باہر نکلے، ان کے منہ پہ وہاں کے صحافیوں نے، وہاں کے سیاستدانوں نے ان کو ملامت کی، برا بھلا کہا، قاتل کہا، اسرائیل کا ایجنٹ کہا، اس طرح تو کسی مسلمان ملک کے لوگ بھی نہیں نکلے۔ کاش مسلمان ملکوں میں بھی احتجاج کرنے کی آزادی ہوتی، یہ اپنے جو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا یہ اس کا اظہار کر سکتے، لیکن نہیں۔ مسلمان ملکوں میں بادشاہتے ہیں، مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہماری مرضی کے خلاف نکلے۔ ایسا ہی ہوا۔ بہرحال اب اس پہ بے حد دباؤ تھا۔ پہلے دن مذاکرات ناکام ہو گئے، جے ڈی وینس صاحب چلے گئے واپس۔ تو مذاکرات کروائے بھی تو خود ہی کہہ کے تھے ہماری جان چھڑاؤ۔ یہ 2-4 دن ڈرامہ کرنے کے بعد رات پھر خبروں میں ٹرمپ کی ٹویٹ چل رہی تھی کہ 2-3 دن بعد پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں، پاکستان میں ہی ہوں گے، پاکستان نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو ٹرمپ صاحب
پاکستان نے تو کردار ادا کیا ہے، آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے جن 75 ملکوں پہ پابندی لگائی ان میں پاکستان کا نام بھی ہے۔ آپ نے پاکستان کے ساتھ کوئی بندے کے پتروں والا کام آج تک کیا ہے تو بتائیں۔ پاکستان کو استعمال کیا ہمیشہ۔ پاکستان پھر امن کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ میاں شہباز شریف لوگ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جفیاں ڈالتے ہیں، لمبے آدمیوں کو بھی اوپر ہو کے ملتے ہیں اور صدقے واری ہو رہے ہیں۔ اور جس دن امریکی آئے تھے اس دن تو میاں صاحب کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ میاں صاحب پھولے نہیں سماتے کا جو محاورہ ہے نا، وہ میاں صاحب پہ فٹ آ رہا تھا، خوش ہو کہ آگے آگے کبھی کسی کو جفیاں ڈال رہے ہیں، کبھی کسی کو جفیاں ڈال رہے ہیں۔ چلیں اللہ کرے میاں صاحب کی یہ جفیاں امن کے لیے کام آ جائیں۔ اب نائے ہرمز بند کر دیجئے، ہم کھولیں گے نہیں، ایران کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے، لیکن دنیا نے وہ بھی بہت بری طرح ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ جب یہاں بھی منہ کی کھانی پڑی ادھر ایران پہ حملہ کر کے، خیال ٹرمپ کا یہی تھا کہ ایک دو دنوں میں کام ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک دو دنوں میں کام تو تم سے غزہ میں ختم نہیں ہوا، 3 سال ہو گئے تم غزہ پہ حملے کر رہے ہو۔ یہ مسلمان کا جذبہ ہے جو ہتھیاروں کے سامنے بھی ڈٹ جاتا ہے، توپوں، ٹینکوں، میزائلوں اور جہازوں کے سامنے بھی ڈاؤن نہیں ہوتا۔ جذبہ سلامت ہے مسلمان کا۔ 2.5-3 سال سے غزہ میں زور آزمائی کرنے کے بعد خیال تھا کہ ایران کو تو 1-2 دنوں میں ہم کھا پی جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی کمال مزاحمت کا سامنا کیا۔ بڑے بڑے جرنیل سارے مار دیے گئے، غداری کی، اپنوں نے اندر سے مخبری کی، اپنے لیڈر کو بھی مروایا اور اپنے جرنیل بھی مروائے، لیکن اس قوم کو بھی سلام ہے کہ وہ قوم پھر بھی ڈٹی رہی۔ جس رات ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ آج رات میں سارا کچھ اڑا کے رکھ دوں گا، صبح ایران دنیا کے نقشے پہ نہیں ہوگا، میں ایک تہذیب مٹا دوں گا، وہ لوگ پلوں اور سڑکوں پہ آ کے ساری رات کھڑے رہے کہ مارو بھائی گولی مارو۔ اور دھمکی دینے والا خود لیٹ گیا اور پھر پاکستان کی منت کی اور ٹویٹ خود ہی کر کے، اور میاں صاحب نے بڑی کمال عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ وہ اسی طرح چلا دیا اپنی طرف سے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جنگ بندی کی تجویز کہاں سے آئی ہے اور یہ ٹویٹ کہاں سے آیا۔ بہرحال اب کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان ملکوں میں امریکہ کے اڈے ہیں جہاں سے وہ اڑ کے مسلمان ملکوں پہ حملہ کرتا ہے۔ پہلی دفعہ ایران نے ان کو ایکسپوز کیا، ننگا کر دیا۔ جہاں سے حملہ ہو رہا تھا وہاں جوابی حملے کیے، چیخیں نکلی عرب بادشاہوں کی، اور نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ عرب بادشاہ امریکہ سے تنگ آ گئے کہ یہ امریکہ تو دھوکے باز ہے، یہ ہم سے ہر سال اربوں ڈالر کا بھتہ بھی لیتا ہے اور ہماری حفاظت کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکا۔ یہ تو اسرائیل کی حفاظت کرتا پھرتا، وہاں بھی نہیں کر سکا۔ اسرائیل کو بھی اتنی مار پڑی کہ جس دن نیتنیاہو وزارت عظمیٰ سے اترے گا اس دن اس کی قوم دیکھیں اس کے ساتھ کیا کرتی۔ تو عرب ملکوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اس پہ بہت لمبی بات تو اس وقت نہیں کرتا، میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، مختصر ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سعودی عرب پاکستان کے ساتھ، سعودی عرب نے پاکستان سے معاہدہ کیا، شور پڑا پہلی دفعہ جب ایران پہ حملہ کیا امریکہ نے، پھر امریکہ سے معاہدہ کر لیا۔ سعودی عرب پاکستان آ رہے ہیں جی، سب خادم الحرمین شریف آ رہے ہیں، 2 گھنٹے ٹھہریں گے، 1 دن ٹھہریں گے، 4، لیکن انڈیا جا کے 100 ارب ڈالر کے معاہدے کرتے تھے۔ پاکستان ان کے کسی گنتی اور شمار میں بھی نہیں تھا، اسے ایک منگتے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے عرب بادشاہ۔ اب ضرورت پڑی کہ پاکستان کے پاس ایک تگڑی فوج ہے، پاکستان کے پاس الحمدللہ ایک تگڑی ایئر فورس ہے، پاکستان کے پاس ایسا میزائل سسٹم ہے کہ اگر کوئی اسرائیل کو سبق سکھا سکتا ہے تو پاکستان سکھا سکتا ہے۔ اب پاکستانی فوجیں ایک معاہدے کے تحت سعودی عرب بھیج دی گئی۔ میں خوش ہوں اور میں اس کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اللہ کرے سعودی حکمران صرف بادشاہی کریں، حرمین طیبین کی حفاظت پاکستانی فوج کے سپرد کر دیں۔